انم احمد کلکتے سے سوال کرتے ہیں، اگر وضو کے بعد کچھ کھا لیا تو کیا کلی کرنا ضروری ہے؟ کچھ کھا لیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ آپ نے پھل کھایا، مٹھائی کھائی، دودھ پیا، گوشت کھایا، بوٹی کھائی، کیا سب برابر ہیں؟ ظاہر ہے کہ سب برابر نہیں ہیں، تو حکم بھی برابر نہیں ہے سب کا۔ تو اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس میں چکنائی ہے تو بہتر ہے کہ آپ کلی کر لیں، اس انداز سے کلی کریں کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد اس کا ذائقہ مزہ آپ کو نہ لگے، ورنہ آپ کی توجہ اس ذائقے کی طرف رہے گی اور زبان آپ کی بجائے دعا پڑھنے کے وہ اس ذائقے کو یہاں وہاں سے چاٹنے اور لپکنے کے چکر میں لگی رہے گی۔ اور اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ آپ کے دانتوں کی جڑوں میں کچھ نہ کچھ حصہ چھپ جاتا ہے، آپ نے دانت بنوا رکھے ہیں، تب ایسی صورت میں آپ کو اچھی طرح سے کلی ایسی کرنی چاہیے، انگلی ڈال کے کہ وہاں پر کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو وہ آ کر آپ کے منہ میں آ جائے اور آپ کو ڈسٹرب کرے اچھی طرح سے۔ تو یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، اپنی نماز کو کیسے اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر آپ کریں گے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ تو کلی کرنا ہر ایک چیز سے ضروری نہیں ہے، لیکن کلی کسی بھی چیز سے نہ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر ایسی چیز استعمال کی ہے، کسی خاص جانور کا گوشت، اونٹ وغیرہ کا ہے، اس کا دودھ پیا ہے اور اس کی چکنائی مٹھاس آپ کے منہ میں لگ رہی ہے، تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ کلی کر لیں۔ بعض سلف سے بغیر کلی کے بھی نماز پڑھنے کی روایتیں موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے جب ان کو یہ چیز نماز میں ڈسٹرب نہ کرتی ہو، کیونکہ نماز میں خشوع و خضوع کا حکم ہے، تو جو چیز خشوع و خضوع کے خلاف ہوگی اس سے منع کیا جائے گا، اس سے روکا جائے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ لہذا اپنے منہ کو صاف کر کے، تاکہ کسی چیز کا مزہ اور اس چیز کا کوئی حصہ آپ کے منہ میں نہ رہ جائے۔ آپ نے سیب ہی کھایا ہے، سیب کا کچھ حصہ آپ کے دانت بنے ہوئے ہیں ان کے جڑوں میں جا کر چھپ گیا ہے، جب آپ پڑھنے لگے تو وہاں سے رفتہ رفتہ اب منہ چلنے کی وجہ سے اب منہ میں آ گیا آپ کو، اب کیا کریں؟ آپ اس کو تھوکیں، یہ کریں وہ کریں، نگل جائیں۔ تو فقہائے کرام نے اس میں تو بڑی عجیب تفصیلات کی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اگر وہاں پر پانی موجود ہے تو انگلی ڈال کے اچھی طرح سے منہ کو صاف کر لیں تاکہ نماز میں آپ کی توجہ نہ بٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔